السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ موضوع عام موضوعات سے ہٹ کر ہے۔ کرونا وائرس کیوں آیا؟ اس موضوع کو سننے کے بعد آپ کو یقیناً یہ جاننے کی جستجو ہوگی کہ یہ وائرس کیوں آیا ہوگا، لیکن ایک بات میں ابتدا میں ہی واضح کر دینا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ آسمان سے نازل ہونے والی کوئی بھی چیز حقیقت میں کس وجہ سے آتی ہے یہ تو خیر اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، نہ آپ جانتے ہیں نہ میں جانتا ہوں۔ جیسے آپ نہیں جانتے ویسے بھی حتمی طور پر، یقینی طور پر میں بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ کیوں آیا ہے، لیکن کچھ ایسی باتیں ہیں جس کی جاننے کی ہم سب کو ضرورت ہے۔ میں آج انشاءاللہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو وہ چند باتیں بتانا چاہتا ہوں جو اس وقت میرے ذہن میں ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ ان چیزوں پر آپ بھی غور کریں۔ ایک جملے میں اس کا جواب نہیں دیا جا سکتا۔ میں قرآن و حدیث اور تاریخ اسلام کے حوالوں سے بہت ہی مختصر انداز میں آپ کے ذہن کے دروازوں کو، دریچوں کو اس طرح سے کھولنا چاہتا ہوں کہ آپ ان ساری چیزوں کو جس کا میں آج ذکر کروں گا ایک جگہ جمع کر کے آپ خود یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ وائرس کیوں آیا ہوگا۔ آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ چند باتیں ہیں، ان ساری باتوں کو آپ غور سے سنیے اور آخر وقت تک اس کلپ کو دیکھتے رہیے، اور جب ساری باتیں آپ کے سامنے آ جائیں گی تو آپ کا ذہن خود، آپ کا دل خود آپ کو یہ بتائے گا کہ کرونا وائرس کے آنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وائرس کسی ایک قریے یا کسی ایک شہر میں نہیں، کسی ایک ریاست یا کسی ملک میں نہیں، بلکہ اس وائرس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ حرم شریف میں طواف نہیں کیا جا رہا ہے، کئی مساجد میں نمازیں ادا نہیں کی جا رہی ہیں، جمعے کی نماز کا اہتمام کئی مساجد میں نہیں ہو پا رہا ہے، اور کئی سرگرمیاں معطل ہیں، کاروبار بھی متاثر ہے، کافی نقصان ہو چکا ہے۔ آئیے ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے کہ یہ وائرس کیا چیز ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ جانیں گے کہ اس کے آنے کے کیا اسباب ہوں گے۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں، تاریخ اسلام کی روشنی میں انشاءاللہ واضح کروں گا، لیکن زیادہ تفصیل میں گئے بغیر مختصر الفاظ میں، مختصر وقت میں آپ کو یہ اہم بات بتانا چاہتا ہوں۔ وبا بنیادی طور پر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک کو انگریزی زبان میں ایپیڈیمک کہتے ہیں اور ایک پینڈیمک کہلاتی ہے۔ جب ایک لمیٹڈ حد تک وبا پھیل جاتی ہے تو اس کو ایپیڈیمک کہا جاتا ہے، اور جب یہ بہت زیادہ متاثر کر دیتی ہے، بہت زیادہ علاقے کو گھیر لیتی ہے، وہ پینڈیمک کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اور اب یہ کورونا کا تو معاملہ یہ ہے کہ یہ پینڈیمک میں بھی انسانی تاریخ کے اہم ترین دنوں کے عالم میں گزر رہی ہے یہ دنیا، کہ ساری دنیا کو اس وبا نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے۔ تو یقیناً اس کو ایپیڈیمک تو کسی قیمت پہ نہیں کہہ سکتے، یہ پینڈیمک ہے، اور وہ بھی بہت ہی سخت قسم کی پینڈیمک ہے۔ اس سے پہلے کی قوموں میں بھی مختلف قسم کی وبائیں آتی رہی ہیں، خاص طور سے بنی اسرائیل میں ایک وبا شروع ہوئی تھی جس کو طاعون کہا جاتا ہے۔ احادیث میں بھی اس وبا کا ذکر آیا ہے۔ حدیث شریف میں طاعون کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس کو رجز فرمایا گیا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطاعون رجز او عذاب ارسل علی بنی اسرائیل او علی من کان قبلکم فاذا سمعتم به بارض فلا تقدموا علیہ واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا فرارا منه۔ یہ جو طاعون ہے یہ ایک قسم کی رجز ہے۔ اب یہ رجز کیا ہے میں انشاءاللہ آگے آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں۔ طاعون ایک رجز ہے جو، یا پھر عذاب ہے جو بنی اسرائیل کے لیے بھیجا گیا ہے، یا پھر اس قوم سے پہلے کی قوم کے لیے۔ جب تم کسی زمین میں کسی وبا کے پھیلنے کا سنو، وبا کے پھیلنے کی اطلاع تم کو ملے،
تو تم وہاں پر مت جاؤ، اور اگر جس زمین میں تم ہو وہاں پر یہ وبا پھیل جاتی ہے تو پھر تم وہاں سے بھاگ کر مت نکلو۔ تو جب وبا پھیل جاتی ہے تو حدیث شریف کا حکم یہ ہے کہ آپ جس مقام پر ہیں وہیں پر رہیں، نہ وبا کے مقام پر جائیں نہ وبا کے مقام سے نکلیں۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب السلام میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ رجز کے بارے میں قرآن مجید میں بھی یہ لفظ استعمال ہوا ہے کئی مقامات پر۔ سورہ البقرہ میں بھی یہ لفظ آیا ہے، آیت نمبر 59 میں، فَأَنزَلْنَا عَنِ الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور سورہ العنکبوت میں بھی آیت نمبر 34 میں یہ لفظ آیا ہے، اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ۔ تو معلوم ہوا کہ جو رجز ہے یہ آسمان سے اترنے والی ایک سزا ہے۔ عربی زبان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے کہ رجز دراصل عذاب کو کہتے ہیں، یہ ایک قسم کی سزا ہوتی ہے، جیسے کہ اس آیت سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب اتارا ہے، سزا اتاری ہے، اور یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے کھلی نافرمانیاں کی تھیں اللہ کے احکام کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جب اس کے احکام کی کھلی نافرمانی کرتا ہے تو عذاب کی شکل میں رجز اتارتا ہے، اور یہ آسمان سے اتاری جاتی ہے۔ یہاں پر بما کانوا یفسقون سے ایک اور بات ظاہر ہوتی ہے کہ گناہ دو قسم کے ہوتے ہیں، جو وہ گناہ جو چھپ کر کیے جاتے ہیں، ایسے گناہ کرنے والے کو عاصی کہا جاتا ہے، لیکن وہ آدمی جو گناہ چھپ کر نہ کرے بلکہ کھلے عام سر عام کرے اور اس کو گناہ نہ سمجھے تو ایسے آدمی کو فاسق کہا جاتا ہے، اور فاسق عاصی سے زیادہ بڑا گناہ گار ہوتا ہے اور بڑا سخت گناہ گار ہوتا ہے۔ عاصی کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو معاف کر دے، چاہے تو مختصر کچھ سزا دے کے اس کو چھوڑ دے، کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن فاسق جو علی الاعلان گناہ کرنے والا، وہ اپنے گناہ کے گواہ بھی چھوڑ دیتا ہے دنیا میں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سخت نافرمانی کے زمرے میں آتا ہے۔ تو جب کوئی فسق کا مرتکب ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا غم و غصہ عروج پر ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو رجز کی شکل میں عذاب بھیج دیتے ہیں۔ تو تعاون کے لیے جو رجز کا لفظ حدیث شریف میں استعمال کیا گیا ہے، تو آپ دیکھیں گے تعاون بھی ایک طریقے کی جو ہے ایپیڈیمک ہے، تعاون بھی ایپیڈیمک ہے، اور کبھی کبھار یہ پینڈیمک کی شکل بھی اختیار کر لیتی ہے۔ لیکن کورونا وائرس جو آیا ہے، آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت سخت قسم کا پینڈیمک ہے۔ حالات اور موجودہ جو کچھ ہو رہا ہے دنیا بھر میں، اس سے ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تعاون سے زیادہ خطرناک چیز کا نام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عذاب بھی تعاون سے زیادہ سخت عذاب ہے جو اس وقت دنیا پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے۔ تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت کورونا وائرس زمین پر ساری دنیا کے کونے کونے میں یہ اتار دیا ہے آسمان سے، اور ساری دنیا اس سے متاثر ہے۔ تو یقیناً کوئی نہ کوئی ایسا گناہ ساری دنیا میں ہو رہا ہے جو کھلم کھلا ہو رہا ہے، اور اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب سے، اپنے غصے سے یہ عذاب ہم پر اتارا ہے۔ آئیے اب اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اور پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب میں آتا ہوں آپ کے لیے اصحاب السبت کی طرف۔ اصحاب السبت یہ کون لوگ تھے؟ ان کو پیپل آف سیٹرڈے کہا جاتا ہے۔ ہمارے حیدرآبادی زبان میں ہفتہ کہتے ہیں، تو ہفتے کے لوگ۔ تو یہ کون ہیں ہفتے کے لوگ؟ ان کا قرآن مجید میں بھی ذکر ہے، اصحاب السبت کا ذکر آپ کو قرآن مجید میں بھی ملتا ہے۔ سورہ الاعراف میں آیت نمبر 63 میں آپ دیکھیے، ان کا ذکر آپ کو وضاحت کے ساتھ ملتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا اور انہوں نے کیا کیا تھا۔ آئیے تھوڑی سی اس کی داستان بھی ہم پڑھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ جو اصحاب السبت کا واقعہ ہے یہ احسن القصص میں شامل ہے، کیونکہ قرآن مجید میں ان کا قصہ بیان کیا گیا، اور قرآن مجید میں جو قصے بیان کیے جاتے ہیں ان کو احسن القصص کہا جاتا ہے، بہترین قصے جس سے انسان عبرت حاصل کرے۔ اصحاب السبت بنی اسرائیل کی ایک قوم تھی جو بتایا جاتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی امت میں تھے۔ جیسا کہ ہمارے لیے جمعے کے دن مقدس دن مقرر کیا گیا ہے، ویسے ان کے لیے سیٹرڈے ہفتے کے دن کو مقدس دن ان کے لیے مقرر کیا گیا تھا، اور ان کو یہ پابندی لگائی گئی تھی کہ وہ
اتوار سے لے کر جمعے تک کاروبار کریں اور اپنی زندگی کا سارا معاملہ ان 6 دنوں میں نمٹائیں، لیکن ہفتے کے دن سیٹرڈے کو ان کو کچھ کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ دن صرف اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرنا، یہ اللہ کا حکم تھا۔ اب یہ لوگ تاجر تھے، کاروباری تھے، اور مچھلیوں کا کاروبار تھا۔ سمندر کو جاتے تھے، سمندر میں جا کر مچھلیاں پکڑتے تھے اور بستی میں لا کر ان کو بیچا کرتے تھے، یہ ان کا کاروبار ہوا کرتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم تھا کہ یہ کاروبار بھی تم اتوار سے لے کے جمعے تک کرنا، ہفتے کے دن اللہ کی عبادت کے لیے وقف کر دینا، اس دن کوئی کاروبار نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا یہ حکم آیا اور ان کو پتہ چلا تو ان میں سے تو بعض نافرمان تھے، انہوں نے کھلم کھلا نافرمانی شروع کر دی کہ یہ ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اب ان میں سے کچھ ایسے لوگ تھے جو کھلم کھلا انہوں نے نافرمانی تو نہیں کی، لیکن ان کا ایمان متزلزل ہو گیا، ڈگمگا گیا، اور وہ بڑے پریشان تھے ایک دن سارے کاروبار سے روک دینے کی وجہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا حکم دیتا ہے تو آزمائش ضرور کرتا ہے، تو ان کے ساتھ بھی بڑی سخت قسم کی آزمائش ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب وہ سمندر جاتے تو بڑی پریشانی ہوتی ان کو مچھلیاں پکڑنے میں، صبح سے لے کے شام تک سمندر میں رہتے اور مچھلیاں پکڑتے، چند مچھلیاں ان کے ہاتھ لگتی اور وہ بازار میں جا کر بیچتے۔ اتوار سے لے کے جمعے تک یہی کچھ ہوا کرتا تھا، لیکن ہفتے کے دن جب وہ سمندر کے کنارے جاتے تو ان کے منہ میں پانی آ جاتا تھا، بڑی بڑی مچھلیاں سمندر کے کنارے پر آ جاتی تھیں اور ہزاروں کی تعداد میں۔ لیکن جب وہ اتوار کے دن جاتے تو پھر مچھلیاں غائب۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے مچھلیوں کو حکم دیا کہ وہ کنارے تک جائیں تاکہ ان کے منہ میں پانی آتا ہے یا نہیں آتا ہے، یا آتا ہے تو یہ لوگ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں۔ یہ ٹیسٹ تھا ان کے لیے۔ لیکن اب چونکہ اللہ کا حکم تھا، وہ بے چین ہو جایا کرتے تھے، اندر ہی اندر اس حکم کو ناپسند بھی کرتے تھے، لیکن کرنا ضروری تھا، ورنہ ان سے کہا گیا تھا کہ اگر نافرمانی کرو گے تو عذاب آئے گا۔ ان میں سے ایک شخص نے ہیلا بنانے کی کوشش کی، بھئی عمل بھی کر لو، اللہ کے حکم کی تعمیل بھی کر لو اور اپنا نقصان بھی نہ ہو۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے تو نقصان ہوگا، اور اگر نقصان کی پرواہ کرے بغیر اللہ کے حکم کی تعمیل کریں گے تو نقصان ہوگا، اور اگر اللہ کے حکم کی نافرمانی کر کے اپنے فائدے کی سوچیں گے تو عذاب آئے گا۔ بڑی پریشانی تھی۔ تو ان میں سے ایک بدخماش قسم کا انسان تھا، جیسے ہم کہتے ہیں نا چالاک اور بدکار قسم کا آدمی۔ اس نے کیا کیا، لوگوں کو ورغلانے کے لیے ترکیب بتائی ان کو۔ بعض تاریخ بیان کرنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ شیطان تھا جو انسان کی شکل میں آیا تھا ان کو ایک ترکیب بتانے کے لیے، کہ اس نے کہا کہ آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی بھی نہیں کر سکیں گے اور آپ کا نقصان بھی نہیں ہوگا، میرے پاس ایک ترکیب ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ بھئی کیا ترکیب ہے بتاؤ۔ تو روایت میں مختلف 2 روایتیں آتی ہیں۔ ایک روایت میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس نے کہا کہ آپ سمندر کے کنارے پر چلے جائیں اور وہاں پر کنارے سے تھوڑی دور پر ایک بڑا گڑھا کھود دیں، اور جیسے سمندر کی جو لوڈ آئے گی، کنارے پر تو مچھلیاں ہوں گی ہی، سمندر کی جو لوڈ آئیں گی تو لوڈ سے وہ ساری مچھلیاں گڑھے میں آ کر پھنس جائیں گی اور پھر پانی چلا جائے گا۔ اس طرح سے سیٹرڈے کے دن، جمعے کے دن ہم شام میں یہ کام کر کے چلے جاتے ہیں، سیٹرڈے کو ساری مچھلیاں وہ گڑھے میں پھنس جائیں گی، پھر ہم اتوار کے دن جا کے لے لیں گے۔ تو ہم نے سیٹرڈے تو کچھ نہیں کیا، کام کیا تھا جمعے کو گڑھا کھودنے کا، مچھلیاں پکڑا اتوار کو، ہفتے کے دن تو کچھ نہیں کیا۔ تو اس طریقے سے ہفتے کے دن مچھلیاں نہ پکڑنے کے حکم کی تعمیل بھی ہو جائے گی اور ہمارا مقصد بھی پورا ہو جائے گا۔ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس نے یہ کہا کہ ہفتے کے دن جاؤ، جب کنارے پہ مچھلیاں آ جائیں تو جاؤ مچھلیوں کو ڈوریاں بن کر چھوڑ دو، اور وہ ڈوریوں کا سرا کسی جھاڑ کو وغیرہ کو اس طرح سے باندھ دو۔ تو سارے لوگ جاتے ہفتے کے دن پورے مچھلیوں کو باندھ دے کے آ جاتے، اور پھر اتوار کے دن جا کے وہ ڈوریاں کھینچ کے مچھلیوں کو سمندر میں سے نکال لیتے، کیونکہ ڈوریوں کی وجہ سے وہ مچھلیاں سمندر کے اندر زیادہ دور تک جا نہیں سکتی تھیں۔ تو اس طرح سے 2 مختلف روایتیں بیان کی۔ بہرحال جو بھی ہو، معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ہیلا تلاش کیا، اور ہیلا تلاش کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کا یہ ایک طریقہ انہوں نے ایجاد کیا، اور انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم کوئی برا کام نہیں کر رہے ہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا رزق ہم دینے والے ہیں،
جب ہم ہی نے کہا تھا کہ تم کاروبار مت کرو تو ہم تمہارے کاروبار میں برکت دے سکتے تھے، لیکن تم نے ہم پر بھروسہ نہیں کیا، لہٰذا اب تم پر عذاب آئے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک بار وارننگ دی، لیکن جب انہوں نے اپنے آپ کو نہیں سدھارا تو اللہ کا عذاب آیا، اور اتنا سخت عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا کہ ساری قوم کو بندر بنا دیا گیا۔ قرآن مجید میں اس کا ذکر ملتا ہے، قردۃ خاسئین، سورہ الاعراف اٹھا کر پڑھیے، ان کا ذکر ملتا ہے کہ کس طرح سے ان کو بندر بنا دیا گیا، اور وہ ساری قوم بندر بن گئی، اور آج بندر جتنے ہیں وہ سارے کے سارے انہی کی اولاد میں ہیں۔ ایک ڈارون کی آپ نے تھیوری ضرور سنی ہوگی، تھیوری آف ایولیوشن کہا جاتا ہے اس کو۔ اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کیونکہ انسان اور بندروں میں کافی سملیرٹیز ہیں، کافی مماثلتیں ہیں، تو ڈارون نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ انسان پہلے بندر تھا، لیکن حقیقت بات یہ نہیں ہے، وہ سملیرٹیز اس لیے ہے کیونکہ بندر پہلے انسان تھا۔ سملیرٹیز کو ڈارون نے دیکھا تو صحیح، لیکن نتیجہ اخذ کرنے میں ناکام رہا۔ انسان پہلے بندر نہیں تھا، بلکہ بندر پہلے انسان تھا۔ نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کے حکم کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان تمام کو بندر بنا دیا۔ یہ ہے اصحاب سبت، پیپل آف سیٹرڈے کا واقعہ، اور یہ واقعہ ہم سب کے لیے نشان عبرت ہے۔ اب ہم امت محمدیہ میں ہیں، خیر امت کہلاتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ذات اقدس ہے کہ جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بڑے عذاب سے محفوظ کر دیا ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں بھی فرمایا گیا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ اے نبی، جب تک آپ ان لوگوں کے درمیان موجود رہیں گے، ان کے دلوں میں رہیں گے، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں دے گا۔ تو یہ جو عذاب ہے، جس طرح کے اصحاب سبت پر آیا، ویسا عذاب اس امت پر تو نہیں آ سکتا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ لیکن یہ جو رجز ہے، ایسے عذاب ضرور آ سکتے ہیں، کیونکہ یہ نافرمانیوں کی وجہ سے آتے ہیں، اور کھلا کھلا نافرمانی کی وجہ سے آتے ہیں۔ اب آئیے ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیا کھلم کھلا کیا جانے والا گناہ ہے جو ساری دنیا میں کیا جا رہا ہے اور کسی کی نظر اس پر نہیں پڑ رہی ہے۔ سوچنے والی بات ہے، آنکھیں کھولنے والی بات ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اصحاب سبت کو جو حکم دیا گیا تھا اور آج ہم کو جو حکم دیا گیا ہے، ان میں کون سی ایسے حکم میں مماثلت ہے جس کی بنیاد پر اصحاب السبت پر عذاب نازل ہوا تھا۔ اگر ہم اس کو سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم کو سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہ کرونا وائرس کیوں آیا۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اصحاب السبت کے لیے سیٹرڈے کا دن مقرر کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، اللہ کے لیے وقف کرنے کے لیے، اور ہمارے لیے جمعے کا دن مقرر فرمایا ہے۔ ان کو سیٹرڈے کے دن صبح سے لے کے شام تک، یعنی 24 آورس اللہ کی عبادت کے لیے وقف کرنا تھا، کاروبار کرنے سے منع کیا گیا تھا، اور ہم کو جمعے کے دن کاروبار کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے، لیکن یہ کچھ وقت کے لیے ہے، پورا دن نہیں ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے، بلکہ یوں سمجھیے کہ ایک پورا کا پورا رکوع ہے، اور اس سورہ کا نام بھی سورۃ الجمعہ ہے، سورہ جمعہ کا آخری رکوع۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کے لیے دوڑ پڑو، نماز کے لیے دوڑ پڑو، وذروا البیع، اور اپنے کاروبار کو بند کر دو۔ بیع تو دراصل بیچنے کو کہتے ہیں، بطور خاص اس کا ذکر کیا گیا ہے اس آیت میں۔ سارے ہی کام کاج بند کر دینے ہیں، لیکن خاص طور سے خرید و فروخت کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے کہ دیگر پیشے کے حضرات تو پھر بھی آ جاتے ہیں، لیکن کاروباریوں کو مختلف ہیلے حوالے مل جاتے ہیں، اس لیے سارے کام کاج سے اپنے آپ کو نکال کر جمعے کے دن نماز کے لیے دوڑ پڑنے کا حکم دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے کاروباری افراد کو خاص طور سے یہاں پر
حکم فرمایا ہے کہ اپنے کاروبار بند کر دو۔ اب دیکھیے اس میں حکم جو پہلے تو یہ دیا جا رہا ہے کہ اذان کے بعد بند کیے جائیں، ایسا نہیں کہ پورا جمعہ بند کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، صرف اذان کے بعد بند کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اور اس میں بھی وزر البیع کا مطلب ہے کہ کاروبار کو بند کر دینا۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک بھائی کاروبار سنبھالے، دوسرا بھائی جب تک جمعے کی نماز پڑھ کر آئے، بعد میں یہ پڑھ کر واپس آنے کے بعد یہ پھر کسی اور مسجد میں جا کر جمعے کی نماز ادا کرے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کھلے الفاظ میں، صاف الفاظ میں کاروبار کو بند کرنے کا حکم دیا ہے۔ یعنی جمعے کے دن جمعے کی نماز کی اذان ہو جانے کے بعد کاروبار کو بند کر دینا ہے، اور یہ حکم کے ساتھ فرمایا گیا ہے۔ ہاں پھر فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور جب نماز ختم ہو جائے تو پھر پھیل جاؤ زمین میں، اللہ کا فضل تلاش کرو، کاروبار کرو، سارے اپنے کام کاج کرتے رہو، کیونکہ رزق حاصل کرنا بھی اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، تو رزق حاصل کرو۔ تو اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہاں پر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جمعے کی اذان سے لے کے نماز ختم ہونے تک ہی کاروبار کو بند کرنے کا حکم دیا ہے، اور کھلے الفاظ میں بند کرنے کا حکم دیا گیا ہے، شٹر ڈال دینا چاہیے۔ علماء نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اس وقت پہ کاروبار کرنا حرام ہے، اور بعض علماء تو یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دوران جو بیع منعقد کی جاتی ہے وہ بیع منعقد ہی نہیں ہوتی شرعی طور پر، اور بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اس دوران جو کاروبار کیا جائے وہ حرام کا کاروبار ہوتا ہے، جو آمدنی بھی ہوگی اس سے وہ حرام کی آمدنی ہوگی، اور بیچنا ہی نہیں خریدنا بھی حرام ہے، کیونکہ بیع ظاہر بات ہے بیچنے کو کہتے ہیں، لیکن جب تک کوئی خریدے گا نہیں وہ بیچنے کا مرحلہ تو پورا ہو نہیں سکتا، تو بیچنا خریدی کے ساتھ ہی متعلق ہے، تو بیچنا اور خریدنا دونوں بھی حرام ہو جائیں گے۔ اب دیکھیے آپ، بنی اسرائیل نے پورا دن کاروبار کرنے سے منع کیا گیا تو انہوں نے کھلم کھلا نافرمانی نہیں کی، بلکہ ہیلا تلاش کیا، اور ہیلا تلاش کرتے ہوئے نافرمانی کی۔ اور ہم تو ہیلا بھی تلاش نہیں کر رہے ہیں، کھلم کھلا نافرمانی کر رہے ہیں۔ کوئی دکان بند کرنے تیار نہیں ہے کاروباری، برابر دکانیں کھلی ہیں۔ مسلمانوں کی آبادی میں، مسلمانوں کے شہروں میں بھی جمعے کے دن نماز کے لیے دکانیں بند ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ سلسلہ برسوں سے چل رہا ہے۔ نہ کاروباریوں کو اس تعلق سے کوئی فکر ہے، نہ علماء اس تعلق سے خبردار کرنے تیار ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن کاروبار بند کرنے کا حکم یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تجارت کو ایک اچھے پیشے میں رکھا ہے، تجارت تو سنت ہے، مسنون پیشہ ہے، لیکن جب ایسی تجارت کا ذکر آیا، جمعے کے دن اذان کے بعد کی تجارت کا ذکر آیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس تجارت کو لہو کے ساتھ ذکر فرمایا۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، یعنی یہ بھی جس طرح سے لہو بیکار چیزیں ہیں، اسی طرح سے یہ تجارت بھی بیکار تجارت اللہ تعالیٰ کی نظر میں لہو میں داخل ہے۔ اور آخر میں سورہ ختم کرتے وقت، یہ آیتوں کا تسلسل ختم کرتے وقت آپ سورہ جمعہ اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ تعالیٰ نے جو سورہ ختم کیا ہے وہ الفاظ ہیں واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، اور یہ بہترین رزق دینے والا ہی تم سے کہہ رہا ہے کہ اپنے کاروبار بند کرو۔ اس کے بعد بھی تم اپنے رزق دینے والے پر بھروسہ نہ کر کے کاروبار پر بھروسہ کرتے ہو، اور یہ سمجھتے ہو کہ اگر ہم اتنی دیر دکان بند کر دیں گے تو ہمارا کاروبار خراب ہو جائے گا۔ یہ تو بنی اسرائیل کے اصحاب السبت کا طریقہ ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن ہی مچھلیاں زیادہ کنارے پر دیں تاکہ ان کے منہ میں پانی آئے، اور تمہارے ساتھ بھی ایسے ہو رہا ہے۔ اگر تم اب بھی نہ سدھرے تو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ یہ بہت سنگین مسئلہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کرونا وائرس میں جو کچھ ہو رہا ہے، آپ اس کے اوپر نظر ڈالیے، کیا ہو رہا ہے؟ سارے مسجدوں میں جمعے کی نماز بند ہے، سارے کاروبار بند ہیں،
اب دیکھیے جمعے کی نماز اور کاروبار ایک دوسرے کے ساتھ کتنا گہرا لنک اس میں معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قدر ناراض ہے کہ تم جمعے کے دن نماز کے لیے مختصر آدھا ایک گھنٹے کے لیے کاروبار بھی بند نہیں کرنا چاہتے۔ ہم تمہارے سامنے ایسی صورتحال لا دیں گے کہ اب تم کاروبار کرنے کے لیے بھی ترس جاؤ گے، جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے بھی ترس جاؤ گے۔ کتنی سخت بات ہے، آپ غور کیجئے۔ ابھی بھی ہم اگر نہ سدھریں گے تو اللہ ہی مالک ہے۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے، اور جن ہمارے مسلمان بھائیوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے ان کاروباریوں کو اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ پر بھروسہ رکھیں، رزق دینے والا وہی ہے۔ جب اس نے حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن کاروبار بند رکھو تو ہم کو بند رکھنا چاہیے۔ ابھی تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹے وبا کی شکل میں ہم کو جھنجھوڑا ہے، اگر اب بھی ہم نہ سدھریں گے تو وہ دن دور نہیں کہ اور ایسے بہت سارے وبائیں بلائیں آ سکتی ہیں۔ اللہ سارے مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔